3000 سالوں میں پہلی بار کھولا گیا تھا، جس کے اندر لاتعداد خزانے اور کنگ ٹوٹن خامون کی ممی بھی موجود تھی۔ اس ٹوم میں سے ملنے والا سونا بالکل پیور تھا۔ عجیب جسے بہت سے لوگ مصر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں مصر کے ہی کچھ ایسے انسین انٹولڈ رینڈم شخصیتیں جو آپ میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی نیو ممبرز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایجپٹ کی ویلی آف دا کنگز میں سے جب ایجپشین کنگ ٹوٹن خامون کا خزانے سے بھرا ٹوم ڈسکور کیا گیا تو اس خبر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ 26 فیٹ پہاڑ کے اندر چھپا ہوا یہ ٹوم 3000 سالوں میں پہلی بار کھولا گیا تھا، جس کے اندر لاتعداد خزانے اور کنگ ٹوٹن خامون کی ممی بھی موجود تھی۔ اس ٹوم میں سے ملنے والا سونا بالکل پیور تھا اور اس کا ٹوٹل وزن 1,03,000 تولہ سونے کے برابر تھا، جو تقریباً ایک ٹویوٹا گاڑی کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ ویسے تو اس ٹوم سے ملنے والا تمام خزانہ اور گولڈ پرائس لیس ہے، لیکن اگر ایک ایسٹیمیٹ لگایا بھی جائے تو آج کے دور میں اس کی قیمت 5.5 ارب روپیوں کے برابر ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ٹوم ڈسکور ہونے کے بعد آرکیولوجسٹ یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ آج کے ماڈرن دور میں بھی اتنا زیادہ سونا پہاڑوں سے ڈھونڈنے اور نکالنے میں ایک مائننگ کمپنی کو کم سے کم بھی 10 سال لگ جاتے ہیں۔ تو آخر 3000 سال پہلے جب نہ ہی کوئی مشینری تھی اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، تب اینشینٹ ایجپشنز نے یہ سونا نکالا تو آخر کیسے اور کہاں سے؟ فرینچ گولڈ ایکسپرٹ تھامس فاشر اپنی ٹیم کے ساتھ اس مشکل ترین چیلنج کا راز جاننے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ سب سے پہلے تھامس نے ملنے والے سونے کو کئی سالوں تک اچھی طرح اسٹڈی کیا اور اس کی کمپوزیشن مختلف جگہوں سے نکلنے والے گولڈ سے کمپیئر کی۔ کئی سالوں کے بعد آخر کار تھامس اور اس کی ٹیم کو یہ تو معلوم پڑ چکا تھا کہ ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملنے والا سونا بھی کنگز ویلی کے آس پاس کے پہاڑوں سے ہی نکالا گیا تھا۔ اب چیلنج تھا وہ پہاڑ ڈھونڈنے کا جہاں سے اینشینٹ مائنرز اتنا زیادہ سونا نکالتے تھے، لیکن یہ ٹاسک کوئی ہلکا پھلکا ٹاسک نہیں تھا۔ کنگز ویلی کے گرد ہزاروں پہاڑ موجود ہیں اور یہ جاننا کہ سونا کون سے پہاڑ سے نکالا جاتا تھا یہ واقعی ایک انتہائی مشکل ترین کام تھا۔ فرینچ گولڈ ایکسپرٹ تھامس فاشر اپنے ایک آرکیولوجسٹ دوست کے ساتھ مل کر کنگز ویلی سے 80 کلومیٹر دور ایک صحرا میں پہنچ گیا، کیونکہ اس ڈیزرٹ میں کئی ایسے پتھر موجود ہیں جن کے اندر سونے کے ذرات چھپے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا ماننا تھا کہ اگر ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملنے والا سونا بھی اسی ڈیزرٹ سے نکالا گیا تھا تو یہاں مائننگ آپریشن کے کوئی نہ کوئی نشانات ضرور ملیں گے۔ یہ صحرا 1,36,000 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جہاں گرمی اور پانی کی شارٹیج کی وجہ سے زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تھامس کا ماننا تھا کہ اتنا زیادہ سونا اگر اسی صحرا کے کسی پہاڑ سے نکالا گیا ہوگا تو ظاہر ہے اس میں کافی زیادہ مین پاور بھی لگی ہوگی۔ تھامس اور اس کا ساتھی اسی کھوج میں صحرا کے اندر جاتے رہے۔ اس بنجر صحرا میں کئی گھنٹوں تک سفر کرنے کے بعد کافی اندر جا کر ان کو پہاڑ کے نیچے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ قریب جا کر معلوم پڑا کہ یہ ایک قدیم زمانے کا کنواں تھا جو پوری طرح سے خشک پڑا ہوا تھا۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ یہ کنواں کسی دور میں یہاں سے گزرنے والے قافلوں کو پانی فراہم کرتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں کچھ اور بھی تھا جو اس کنویں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ جی ہاں، تھامس اور اس کے ساتھی کو یہاں ایک پرانا کمرہ بھی بنا ہوا دکھا جو اندر سے ایک عبادت گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں اور چھت پر کافی محنت سے پتھروں پر کارونگ کر کے پینٹنگز بنائی گئی تھی۔ جب اس آرٹ ورک کو غور سے دیکھا گیا تو اس میں ایک ایسا راز چھپا تھا جس کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ تھامس کے ساتھ آیا دوست جو کہ ایک آرکیولوجسٹ تھا، اس نے بتایا کہ اس پینٹنگ میں وہی راز چھپا ہے جس کی تلاش میں ہم لوگ نکلے ہیں۔ پینٹنگ میں ظاہر تھا کہ صحرا میں بنا یہ کنواں اور ریسٹ روم اس صحرا کا سب سے پہلا اسٹاپ ہے جہاں پر اینشینٹ گولڈ مائنرز آرام کرنے کے لیے رکتے تھے۔ اینشینٹ انجینئرز نے گولڈ مائن تک جانے کے لیے کنووں اور ریسٹ ایریاز کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر ایک ریسٹ ایریا 70 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بنا ہوا ہے اور ایک ریسٹ ایریا سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے مائنرز کی ٹیم کو کئی دن لگ جاتے ہوں گے۔ جہاں اس ریسٹ ایریا سے ملنے والی انفارمیشن سے تھامس اور اس کا ساتھی بہت خوش بھی ہوئے، وہیں دوسری طرف ان کو یہ بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ ایسے کئی اسٹاپس تک ان کو آگے مزید ٹریول کرنا ہے۔
जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतजार कर रहा था और वो मंजिल अब बहुत ज्यादा करीब दिख रही थी, इसी वजह से उन्होंने सहरा की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर सहरा में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, लेकिन गोल्ड माइन जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। आखिरकार पूरे 2 दिनों के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पड़े ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो ये एक नॉर्मल सीन था, लेकिन थॉमस का मानना था कि ये जगह एंशिएंट गोल्ड माइनर्स का कैंप लगती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, इस जगह पर पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसको इस टूल की मदद से तोड़कर क्रश किया जाता था और फिर उस क्रश में से सोने के जर्रात अलग किए जाते थे। जब इस जगह मजीद सर्चिंग की गई तो यहाँ गोल्ड माइनिंग के कई टूल्स जमीन पर पड़े दिखाई दिए। क्योंकि थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग टेक्निक्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी, इसी वजह से उसका मानना था कि एंशिएंट माइनर्स इन पहाड़ों को खोद कर इनमें टनल्स बनाते थे। इन टनल्स में खास किस्म के पत्थर ढूंढकर उनको इस माइनिंग कैंप में लाया जाता था, जहां वो इस वक्त मौजूद है। माइनिंग कैंप में मौजूद माइनर्स की दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रश करके इनमें से सोना निकालती थी और फिर वो सोना किंग्स वैली में भेजा जाता था। थॉमस को एक एंशिएंट गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिन टनल्स की वो बात कर रहा था, ऐसा एक भी टनल उसको दिखाई नहीं दिया। शायद हजारों साल पहले खोदे गए टनल्स कमजोर थे और अर्थक्वेक्स की वजह से कोलैप्स हो चुके थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे तो उसमें से वो सिर्फ 1 स्पून गोल्ड का इकट्ठा कर सकते होंगे। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टूटनखामुन की टूम से मिलने वाला गोल्ड माइन करने में हजारों एंशिएंट माइनर्स एक ही वक्त में काम करते थे, लेकिन फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लगे होंगे। माइन किया गया सोना छोटे छोटे जर्रात की फॉर्म में किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहां पर एक अलग टीम उनको मुख्तलिफ शेप्स में डालती थी, जिसमें टूटनखामुन का डेथ मास्क, कॉफिन, स्टैचूज, ज्वेलरी, चेयर्स और गोल्ड चैरियट भी शामिल था। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने ये टूम डिस्कवर किया था, तब उसमें 5000 मुख्तलिफ किस्म की चीजें मौजूद थी। इन तमाम चीजों का कैटलॉग बनाने में ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे 10 साल लग गए थे। उम्मीद है तो गाइस वीडियो को लगी है कमेंट करने की जरूरत है, और ये था सब कुछ वो हैरत अंगेज रैंडम फैक्ट जो आज से पहले ना आपने कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। बहुत से कम लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते होंगे। तो मैं आने वाले जितने भी मेंबर हैं उनको चाहिए कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, तो लाइक करें। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।